بھی بالکل اسی اسٹیٹس پہ ہوں گے امیر المومنین کی حیثیت سے ہونے کے باوجود، جس پر ایک عام مزدور ہوتا ہے اور ایک عام کسان ہوتا ہے۔ یہ اسلامی ریاست کی برکتیں ہیں جس میں سب کو برابر کے مواقع ملتے ہیں۔ غربت کی بنیاد پر اور عمارت کی بنیاد پر سوسائٹی کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ان ساری تمناؤں کے ساتھ قائد اعظم کی قیادت میں یہ پاکستان بنا تھا، لیکن 77 سال گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو چند ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک حکمران طبقہ ہے اور ایک رعایا ہے۔ حکمران طبقہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت محدود ہے، لیکن ویل کنیکٹڈ ہے، مختلف اداروں میں ملے گا۔ فوج کے بڑے بڑے لوگوں میں بھی یہی ملے گا، جاگیرداروں میں بھی یہی ملے گا، بیوروکریٹس میں بھی یہی طبقہ ملے گا، اور نام نہاد سیاستدانوں میں بھی یہی طبقہ ملے گا۔ عدلیہ میں بھی آپ کو ایک ہی طبقہ ملے گا۔ یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے جو صنعت کاری نہیں کرتا بلکہ سرمایہ داری کرتا ہے۔ یہ سرمایہ کار طبقہ نہیں ہوتا کہ سرمایہ کی طاقت سے معاشرے کی معیشت کو آگے بڑھائے اور پیسے کو رول کرے اور معاشی ایکٹیویٹی قائم ہو، لوگوں کو روزگار ملے۔ یہ تو صنعت کار کرتا ہے، یہ تو سرمایہ کار کرتا ہے، یہ تو تاجر کرتا ہے۔ لیکن جو استحصالی ٹولہ ہوتا ہے وہ ان میں سے کچھ ایسے لوگوں کا نام ہوتا ہے کہ جو اس پورے انگریز کے شاگرد اور گماشتہ طبقے کے ساتھ مل کر آئی پی پیز کے نام پر لوگوں کا استحصال کرتے ہیں اور اس طرح اپنی پسند کی پالیسیوں کو نافذ کرتے ہیں، ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ صنعت کار نہیں ہو سکتا جو اس طرح سے صنعتوں کو پامال کرتا ہو اور پورے ملک کو ایک عذاب میں گرفتار کرتا ہو۔ اس لیے یہ محدود قسم کے لوگ ہر شعبے میں خراب کرنے والے اور ہماری پوری معیشت کو تباہ کرنے والے اور پاکستان کی حقیقی منزل سے اسے دور کرنے والے ہیں۔ یہ تھوڑے ہیں لیکن سرمایہ ان کے پاس ہے، بندوق ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، اور حکومت اور ریاست کے والی وارث بن کر یہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ بزوں میں خود پورے اقتدار کے اوپر قابض ہو گئے ہیں، لیکن عام لوگ، عام نوجوان، عام مزدور، عام کسان، مڈل کلاس لوگ، تاجر لوگ، صنعت کار لوگ جو محنت کرتے ہیں، جو غلہ اگاتے ہیں، جو صنعتیں چلاتے ہیں، جو معیشت کا پہیہ اپنی تجارت کے ذریعے سے آگے بڑھاتے ہیں، یہ صرف ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کل کون سا ٹیکس لگے گا، پرسوں کون سا ٹیکس لگے گا، اور ان سارے کے سارے 98% لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہ 1.5-2% لوگوں کی تابعداری کریں، ان کے غلام بن کے رہیں، اور یہ جو 1.5-2% لوگ یہاں پر حاکم بنے ہوئے ہیں یہ امریکہ کے غلام ہوتے ہیں، یہ IMF کے غلام ہوتے ہیں، یہ برطانوی سامراج کے غلام رہے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ان کو زمینیں دی گئی تھی، اسی کے نتیجے میں ان کو اقتدار سونپا گیا تھا اور انہوں نے پوری سوسائٹی اور معاشرے پر قبضہ کر لیا تھا۔ لہٰذا ایسا سناٹا جس میں کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، جماعت اسلامی نے امید کے چراغ روشن کیے ہیں۔ یہ جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ دھرنا جو یہاں پر مری روڈ پر منعقد کیا جا رہا ہے، اس سے پورا پاکستان جڑ چکا ہے، اور اب یہ دھرنا محض دھرنا نہیں رہا ہے، یہ 7 مطالبات کا دھرنا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ یہ دھرنا اب پاکستان کا جو قومی ایجنڈا ہم نے پیش کیا ہے، جس میں جمہوریت بھی ہے، جمہوری آزادیاں بھی ہے، آئین کی بالادستی بھی ہے، جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ بھی ہے، جس میں تعلیم ہے، IT کی ترقی ہے، جس میں نوجوان ان کو اختیار دینا ہے، جس میں خواتین کا تحفظ ہے، ان کو با اختیار بنا کر ایک تہذیب، ایک شرافت اور ایک ثقافت جو ہماری اپنی ثقافت ہے اس سے ہم عام کرتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھانا ہے۔ ایک محفوظ خاندان، اس کا پورا نقشہ اس ایجنڈے میں موجود ہے، اور ایک ایسا ایجنڈا جس میں آزاد خارجہ پالیسی ہے۔ ہم انگریزوں کی غلامی کے نتیجے میں امت سے نہیں کٹ سکتے۔ کیسا تماشا ہے فلسطین میں لوگ شہید ہو رہے ہوں، اور جس کے پاس ایٹم بم ہو، جس کے پاس میزائل پروگرام ہو، جس کے پاس پروفیشنل آرمی ہو، لیکن یہ حکمران طبقہ اس پوری طاقت کے باوجود مسلمانوں کے لیے وہ رول ادا نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے۔ کشمیر جو ہماری شہرک ہے، اس شہرک پر 10 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز موجود ہیں،
وہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں، وہاں ہمارے نوجوانوں کو تعذیب گاہوں میں لے جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، لیکن ہماری شہرت پر اس برہمن سامراج کا پیر رکھا ہوا ہے، اور یہاں ہم سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ غلام طبقہ ہم پر مسلط ہے اور یہ طبقہ ہمیں اپنا غلام بناتا ہے۔ یہ اس غلام طبقے سے جو ہمارا حاکم بنا ہوا ہے آزادی کا پیغام ہے، یہ دھرنا سب کو امید دلا رہا ہے، اس لیے تیاری کیجئے اس بہت بڑی رابطہ عوام مہم کی جو گلی گلی چلے گی، جو چپے چپے جائے گی، جو گاؤں گاؤں پہنچے گی، جو تحصیلوں میں جائے گی، جو ضلعوں کے اندر روانہ ہوگی، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، سب کو اپنے جلوں میں شامل کریں گے، ایک بڑے انقلاب کے لیے تیار کریں گے۔ اس لیے امید کے یہ چراغ اگر روشن ہوئے ہیں تو ان چراغوں کو ابھی بہت جلنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور روشنی پھیلانی ہے۔ اس کام کی تیاری کر لیجئے اور اس کا عزم باندھ لیجئے کہ یہ دھرنا آخری دھرنا نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے عزت مآب بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دھرنے میں جو آ کر بیٹھے تھے، ہمارا ایجنڈا اس دھرنے کے حوالے سے ایک محدود ایجنڈا تھا، اور وہ محدود ایجنڈا کیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو لگام دی جائے۔ ہمارا ایجنڈا واضح تھا، تنخواہ دار طبقہ جس نے 368 ارب روپے پچھلے سال جمع کیے ہیں، ان کے اوپر مزید ٹیکسوں کا جو بوجھ لاد دیا گیا ہے اس سلیب سسٹم کو ختم کیا جائے۔ ہمارا ایجنڈا واضح تھا کہ آٹے پہ اور چینی پہ، دال پہ اور بچوں کے دودھ پہ جو تم نے ٹیکس لگا دیا ہے، مزید مہنگائی کو بڑھا دیا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ہمارا ایجنڈا واضح تھا کہ قربانی اب صرف پاکستان کی قوم نہیں دے گی، پاکستان کا مراعات یافتہ طبقہ بھی، پاکستان کا مراعات یافتہ طبقہ بھی اپنی عیاشیوں کو چھوڑے گا۔ یہ 1300 سی سی گاڑی میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ان کو اس میں بٹھانا ہے اور اس کے بعد ان کی تصویریں کھینچنی ہیں کہ یہ کیسے لگتے ہیں اس میں۔ انہیں تو بہت تکلیف ہوگی، آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ یہ لوگ بھی چھوٹی گاڑیوں میں، حالانکہ 1300 سی سی بھی چھوٹی گاڑی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا ایجنڈا بالکل واضح ہے کہ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ جن کی زمینیں لامحدود طریقے سے چلی آ رہی ہیں، اور وہ لوگ ان میں سے جو انگریز کے گماشتے ہیں، جن کو انگریزوں نے زمینیں دی تھی اور ان کی اولادیں اس زمین کی طاقت سے اپنے مزاروں کو، اپنے ہاریوں کو، اپنے کسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، ان کو قرض فراہم کرتے ہیں اور قرض کے اوپر سود وصول کرتے ہیں۔ یہ کسان، چھوٹا کسان محنت کرتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد جب وہ فصل کو اگاتا ہے تو آخر میں جب وہ فصل کو بیچتا ہے، اول تو اس کو پوری قیمت نہیں ملتی، اور اگر قیمت ملنے بھی لگے تو وہ پہلے سے مقروض ہوتا ہے، نئی فصل کے لیے پھر اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے، اور اس طرح نسل در نسل وہ جاگیردار طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، یہ کسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اکثر کسانوں کو اپنا یہ حق بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ بھی آزاد طریقے سے زمین کو ہموار کریں اور آزاد طریقے سے اپنی فصل لگائیں اور آزاد طریقے سے اپنی کمائی کمائیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ کسان کا کام ہی قرض لینے والے کا ہوتا ہے اور اپنے جاگیردار کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ فیکٹریوں میں اور ملوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں، بڑی تعداد میں ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں، یہ مزدور، ان کو اپنی ملازمانہ حقوق کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس دھرنے کے تو بہت واضح اور متعین مطالبات تھے، لیکن ہمارا قومی ایجنڈا اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اس لیے ہمارے یہ مطالبات بالکل واضح ہیں، دو ٹوک ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غیر حقیقی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف سر پہ بیٹھا ہوا ہے، ہم تو یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کی غلامی کا توق مزید اپنے سروں پہ مت ڈالو، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب تم 23واں پروگرام میں جا رہے تھے تب بھی تم نے یہی کہا تھا، جب 24ویں پروگرام میں جا رہے تھے تب بھی یہ کہتے تھے کہ یہ آخری پروگرام ہے، اور ابھی بھی شہباز شریف صاحب نے یہی کہا کہ یہ آخری پروگرام ہے۔ اگر یہی حرکتیں ان کی باقی رہیں، یہ کبھی بھی آخری پروگرام نہیں، یہ اس کے بعد بھی پروگرام میں جائیں گے۔ ان کو اگر چھوٹ دے دی گئی تو یہ ہمیں اس غلامی کے پھندے میں ایسا جکڑ دیں گے کہ یہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مطالبات کر رہے ہیں وہ جائز بھی ہیں، اور یہ مطالبات قوم کی آواز بھی ہیں، اور یہ مطالبات یہ حقیقی بھی ہیں
قابل عمل بھی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, ہماری مذاکراتی ٹیم اپنا کام کر رہی ہے, اس نے بہترین تیاری کی, اور 2 راؤنڈ جب شروع میں ہوئے تو 2 راؤنڈ کے بعد کمیٹی حکومت کی لاپتہ ہو گئی. بہرحال پھر اس کا پتہ دستیاب ہوا اور پھر سے انہوں نے آنا شروع کیا ہے. انہوں نے 2 دور اور بھی گزارے ہیں, لیکن معاملہ کچھ اٹکا ہوا ہے. یہ ریلیف دینا میں بخل سے کام لے رہے ہیں, یہ واضح اعلان نہیں کر رہے ہیں, اور آج بھی مذاکرات کا یہ دور یہاں پر ہونے والا ہے. میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے واضح طور پر پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں دیا, تنخواہ دار لوگوں کو ریلیف نہیں دیا, تحریری معاہدہ اس کا نہیں کیا, اور واضح طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان نہیں کیا, تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ آخری مذاکرات ہوں گے. اس کے بعد ہم مذاکرات نہیں کریں گے, پھر ہم وہ کریں گے کہ پھر جو ہم سب طے کریں گے, پھر ہم مارچ کریں گے, پھر ہم طے کر کے نہیں جائیں گے. آج آپ نے دیکھا, آج ہم نے مارچ کا اعلان کیا تھا, اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو صرف نوجوان پہنچیں گے, لیکن میں حیران رہ گیا ہوں. ہماری بہنوں کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ مارچ مختصر کر دیا ہے اور اس کو جلسے میں بدل دیا ہے. یہ تو اسلام آباد جانے کا عزم کر کے آئی تھی. اتنی ہزاروں کی تعداد میں یہ بیٹیاں موجود ہیں, یہ مائیں موجود ہیں, یہ بہنیں موجود ہیں جو اسلام آباد مارچ کرنے کے لیے آئی تھی. اور ہمارے نوجوان وہ تو پہلے دن سے ڈی چوک کے نعرے لگا رہے ہیں. اس لیے میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, مذاکرات کرنے آؤ سڑکوں پر, لیکن اگر ریلیف نہیں دو گے, ریلیف کا معاہدہ نہیں کرو گے, تو پھر مذاکرات کا سلسلہ ہماری طرف سے ختم سمجھو. اور پھر وہ ہوگا جس طریقے سے یہ دھرنا چاہے گا, اور یہ دھرنا پھر پورے پاکستان میں پھیل جائے گا. کراچی میں اس وقت بھی دھرنا چل رہا ہے, گورنر ہاؤس پہ موجود ہے, زرداری صاحب کے نمائندے ٹیسوری صاحب کے دروازے پر موجود ہے, اور یہ کراچی میں بھی صرف ایک مقام پہ نہیں رہے گا. یہ دھرنا اب وسیع ہونا ہے. لاہور میں 11 تاریخ کو تاریخی دھرنا اور جلسہ عام ہے. 12 کو پشاور میں تاریخی دھرنا اور جلسہ عام ہے. 16 کو ملتان میں تاریخی دھرنا اور جلسہ عام ہے. 14 اگست کو آزادی کے شایان شان ہم بنائیں گے, اور ہم پورے پاکستان میں ان دھرنوں کو بھی پھیلا دیں گے. اس لیے ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھو. ہم ایک نیا ٹرینڈ دینا چاہتے ہیں. حکمرانوں, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر ہم بھی تشدد کا راستہ اختیار کریں, ہم بھی افراتفری پھیلائیں, جلاؤ گھیراؤ شروع ہو جائے, تو پھر کس سے سنبھلے گا؟ پھر تو بہت سی قوتیں, ملک دشمن قوتیں بھی سر پر کھڑی ہوئی ہیں, کوئی بھی حالات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. جماعت اسلامی ایک ذمہ دار جماعت ہے. خطے کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں, نوجوانوں میں امنگیں موجود ہیں, طلبہ کا رول وہ دیکھ چکے ہیں, کینیا میں دیکھ چکے ہیں, بنگلہ دیش میں دیکھ چکے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی نوجوانوں کی بھی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے, نظم و ضبط اور ڈسپلن کی ضرورت ہے, قربانیاں دینے کے لیے دور تک چلنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر کچے طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ پرتشدد ہو جائے گا, اور پھر کسی کے سنبھلنے سے نہیں سنبھلے گا, پھر ملک دشمن قوتوں کا فائدہ ہو جائے گا. اس لیے جماعت اسلامی ایک جماعت ہوتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے, لیکن حکومت ایک حکومت ہوتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی اور لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہی. ریاست اور حکومت کو ان حالات کو سمجھ لینا چاہیے, نوشتہ دیوار کو پڑھ لینا چاہیے, اور سمجھ جانا چاہیے کہ حالات پھر کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. بار بار عرض کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ حکمرانوں کو ایئر لفٹ بھی نہ مل سکے, اور پھر وہ مظاہرہ کرنے والوں کے چھتے چڑھ جائیں, پھر کیا بنے گا؟ اس لیے یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے, عوام کا پاکستان ہے, عوام ہی حکومت ہے, عوام ہی ریاست ہے, عوام سے ہی جمہوریت ہے, عوام سے ہی سب کچھ ہے, عوام ہی کی معیشت ہے. اس کے باشندے اس کے حقیقی مالک ہیں. چند لوگ مالک نہیں ہیں, مالک پاکستان کے عوام ہے. ان کے حق کی ملکیت کو جتنا جلدی تسلیم کر لو, یہی سب کے حق میں بہتر ہے. نہیں تسلیم کرو گے, مالک بن کے بیٹھے رہو گے, پچھتاؤ گے. آج نہیں تو کل بھگتنا پڑے گا. اس لیے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, ہم نے تدبر سے کام لیا, ہم نے حکمت سے کام لیا, ہم نے امن سے کام لیا, اور ہمارے نوجوان چلاتے رہے,
کہ ڈی چوک جانا ہے، لیکن الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کے نوجوان تھے، یہ نظم و ضبط میں گدے ہوئے، یہ سماع و اطاعت کے عظیم شاہکار لوگ ہیں، ان کی تربیت ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے قیادت کی بات پر لبیک کہا، ناپسندیدہ فیصلہ قبول کیا، لیکن یہاں آ کر الحمدللہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا یہ تدبر اور ہمارا یہ امن پسند ہونا یہ پاکستان کے مفاد میں تھا، ہمارا یہ پیغام گلی گلی پہنچ چکا ہے، چپا چپا جا رہا ہے، گھر گھر میں دیکھا جا رہا ہے، ہر موبائل پہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ریڑی بان بھی یہ بات کہتا ہے، مزدور اور کسان بھی یہ بات کہتا ہے، صنعت کار اور تاجر کی زبان پہ بھی یہی دھرنا ہے، یہ دھرنا ایک قوت میں بدلتا جا رہا ہے، لہٰذا اس قوت کو امن کی قوت رہنا چاہیے، اس قوت کو عوام کی قوت رہنا چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جس میں پھر حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہ رہیں، اس لیے حکومت کی مذاکراتی ٹیم اگر پہنچ گئی ہے تو بھی سن لے، نہیں پہنچی تو کسی اور ذریعے سے سن لے کہ اب یہ لولی پاپ والا کام نہیں ہوگا، ٹالم ٹولی نہیں ہوگی، واضح طور پر آج ہی فیصلہ کیجئے، آج ہی تحریری معاہدہ کیجئے، آج ہی ریلیف کا اعلان کیجئے، تاکہ پھر ہم اپنے لائے عمل کا اعلان آخری تقریر میں آپ کے سامنے کروں، اس وقت تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جم کر یہاں پر بیٹھیں گے اور آپ یہاں پر پوری توجہ سے اس پورے جلسے کو اٹینڈ کریں گے، بھرپور اپنے جوش اور جذبے کا اظہار بھی کریں گے، نعرے بازی بھی کریں گے، تقریریں بھی سنیں گے، اشعار بھی سنیں گے، اچھی اچھی نظمیں بھی سنیں گے اور پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور آئندہ کا لائحہ عمل آپ کو بتاؤں گا، پورے جذبے کے ساتھ یہاں موجود رہنا ہے، رات دیر تک یہاں پر بیٹھنا ہے تاکہ کوئی سازش بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔